السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ایک گاؤں میں شیبو نام کا ایک غریب لڑکا اپنی ماں اور چھوٹے بھائی سیفو کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ شیبو ہر روز صبح سویرے شہر جاتا، وہاں ایک بڑے سے تھال میں پھل کاٹ کر سجاتا اور دن بھر سڑک کنارے بیٹھ کر انہیں بیچتا تھا۔ جو کچھ شام تک کماتا وہ گھر لے آتا تاکہ ماں اور بھائی کا پیٹ بھر سکے۔ اسی طرح ان کے دن گزرتے گئے۔ ایک دن اسی شہر میں ایک سنیارا نے شکاری کتے کے ساتھ آیا۔ وہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ سڑک پر اپنے کتے کو گھما رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اچانک اس کا کتا شیبو کی تھال کے قریب آیا اور اپنا منہ اس کے پھلوں میں مارنے لگا۔ شیبو گھبرا کر بولا، ہٹاؤ اسے، میرے پھل خراب ہو جائیں گے، پھر مجھ سے یہ کوئی نہیں خریدے گا۔ یہ سن کر سنیارے کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ طیش میں آ گیا اور بہت ہی تکبرانہ انداز میں بولا، کمینے، تو نے میرے کتے کو دھتکارنے کی ہمت کیسے کی؟ تجھے نہیں پتا کہ یہ تیرے پھلوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور مہنگا ہے؟ تمہیں بھی پتا ہی کیسے ہوگا، تم جیسا غریب لوگ۔ اس پر شیبو نے اس سنیارے کو کہا، صاحب یہ پھل ہیں، یہ انسان کھاتے ہیں، کسی کتے کے جھوٹا تو انسان نہیں کھائیں گے نا۔ اس پر سنیارے کو مزید طیش آ گیا۔ اس نے کہا، تو اچھا یہ بات ہے، تو ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں میرے کتے سے نفرت کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اسی پر اس نے اپنے کتے کی رسی کھول دی۔ شیبو ایک دم پیچھے ہٹا، ڈر کے مارے چند قدم دوڑا، مگر اگلے ہی لمحے شکاری کتا تھال کو پھلانگتا ہوا اس کے پیچھے آن لپکا۔ پھل زمین پر بکھر گئے اور چند لمحوں میں ہی کتے نے شیبو کی پنڈلی دبوچ لی۔ شیبو درد سے چیخنے لگا، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ سنیارا پاس آیا اور ایک زبردست کہکہے کے ساتھ بولا، دیکھا نا تم نے میرے کتے سے نفرت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئندہ ایسی غلطی کبھی بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حال ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ظالم اپنے کتے کو پیچھے ہٹا کر اسے اپنے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شیبو زمین پر تڑپتا رہ گیا۔ ارد گرد کے لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ سب سنیارے کے ظلم اور دولت سے ڈرتے تھے۔ وہ واقف تھے وہ کتنا ظالم اور مغرور انسان ہے۔ اسی وقت دور ایک ایجنٹ بیٹھا تھا، ایک ماہر اور تربیت یافتہ شخص۔ وہ اپنے کسی مشن کے سلسلے میں شہر آیا تھا اور ہوٹل کی کھڑکی سے چائے پیتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس نے دل میں عہد کیا، اس معصوم لڑکے کا بدلہ میں لوں گا، چاہے یہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بات سوچ لی۔ کچھ ہی دیر بعد لوگ شیبو کو زخمی حالت میں اسپتال لے گئے۔ ایجنٹ اپنی گاڑی میں بیٹھا، سنیارے کے پیچھے نے اپنی گاڑی لگا دی۔ جب سنیارا اپنے بنگلے میں داخل ہوا تو ایجنٹ نے دور سے اس کا گھر دیکھ لیا اور اگلے قدم کا منصوبہ بنانے لگا۔ اگلے دن وہ ایک پالتو جانوروں کی دکان گیا، وہاں سے کچھ دوائیاں اور خوراک خریدی۔ نے فلیٹ آ کر اس نے وہ دوائیاں خاص کیمیائی انداز میں تبدیل کی۔ رات کے 8 بجے وہ اپنا بیگ لے کر چپکے سے سنیارے کے بنگلے کے اگبی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ سامنے پیٹ ہاؤس میں وہی شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی کتے نے اسے دیکھا زور زور سے بھونکنے لگا۔ ایجنٹ نے فوراً اپنی جیب سے اسپرے نکالا اور فضا میں اسے چھوڑا۔ چند لمحوں میں کتا غنودگی میں چلا گیا اور خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ایجنٹ نے بیگ سے فیڈ خوراک نکالی، اس میں دوا ملائی اور کتے کے پیالے میں ڈال دی اور پھر دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ سنیارا اپنے دو دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ ایجنٹ کھڑکی کے پیچھے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے کچن میں گیا، فریج کھولا، اندر بیئر اور دیگر مشروبات کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایجنٹ فوراً ایک صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔ سنیارا اندر آیا، بوتلیں نکالی اور کچھ گلاسوں میں انڈیلنے لگا۔ جب وہ باہر گیا تو ایجنٹ نے فوراً جیب سے ایک ڈراپر نکالا اور ان گلاسوں میں ایک شفاف مائل ڈال دیا۔ کچھ قطرے ڈالنے کے بعد پھر سب کچھ ٹھیک کر کے چپکے سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد تینوں دوستوں نے وہ مشروب پی لیا جس میں اس نے وہ دوا ڈالی تھی اور ان پر غنودگی اور چکر طاری ہو گئے۔ ایک دوست بولا، یار شاید آج زیادہ پی لی، چلتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ سنیارا اکیلا رہ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف گیا تو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ بولا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ میں نے تو ایسا اسپرے کبھی نہیں کیا، نہ ایسی خوشبو کبھی استعمال کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک وہ بستر پر گر پڑا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے شکاری کتے کی آنکھ کھلی۔ نے پیالہ دیکھا جس میں ابھی تک خوراک باقی تھی۔
جیسے ہی اس نے سونگھا وہ سارا کھانا کھا گیا، کیونکہ اس میں وہ دوا شامل تھی جس سے بھوک بہت شدت سے لگتی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے شدید بھوک اور پیاس لگنے لگی۔ وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ صبح ہوئی، کتے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور پھر پوری صبح اور اگلا دن گزرنے کے بعد دن کے 4 بجے کے قریب سنیارے کی آنکھ کھلی، مگر ابھی تک اس پر غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بے احتیاطی میں ہی نظر اپنی گھڑی کی طرف گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو 4 بج رہے ہیں دن کے، تو وہ ایک دم اٹھا اور نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ تب اس نے غسل خانے میں ہی کتے کی زوردار آوازیں سنی جو کہ باہر سے آ رہی تھیں۔ تب وہ جلدی سے نہا کر باہر نکلا اور سیدھا پیٹ ہاؤس کی طرف گیا۔ اس نے نیکر ہی پہنا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے پیٹ ہاؤس کے قریب گیا جہاں پر کتا بندھا ہوا تھا۔ کتا سنیارے کو دیکھ کر عجیب انداز میں غرانے لگا۔ سنیارا کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں، شور مت کرو۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کتا اس پر اچانک حملہ کر دیتا ہے۔ اس نے بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو کتے نے اس کی 3 انگلیاں چبا ڈالی اور خون بہت تیزی سے بہنے لگا، مگر کتا رکا نہیں۔ وہ اس کے بازو، پیٹ، چہرے پر اپنے دانت اور ناخنوں کے نشان چھوڑ دیتا ہے۔ سنیارا بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ کسی طرح فیڈنگ باؤل اٹھا کر کتے کے سر پر مار دیتا ہے۔ کتا ایک جھٹکے سے گرتا ہے، مگر اب بھی غرا رہا ہوتا ہے۔ سنیارا کسی طرح گرتا پڑتا گھسیٹتا ہوا لیونگ روم میں آتا ہے اور اپنے دوستوں کو کال کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے دوست آ کر اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اتفاق سے وہی ہاسپٹل تھا جہاں شیبو داخل تھا۔ سنیارے کو شیبو کے سامنے والے بستر پر ہی رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی وارڈ تھا جہاں پر کتے کے کاٹنے والوں کو لایا گیا تھا۔ جب سنیارے کی آنکھ کھلی تو اس نے شیبو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت بھر آئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو بھائی، میں نے بہت ظلم کیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، میں نے جو کیا وہ مجھے اس کی سزا مل گئی، تم مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب شیبو بھی اندر ہی اندر اپنے دل میں مطمئن سا ہو گیا کہ ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے، اس نے جیسا کیا اس کو ویسا ہی بدلہ مل گیا۔ شیبو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دروازے کے باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جو کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شیبو کو دیکھا، شیبو نے اسے دیکھا۔ اس کے بعد شیبو کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ساری کارستانی کے پیچھے اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ نہ وہ ایجنٹ اسے بتانا چاہتا تھا۔ اس نے صرف شیبو کو دیکھا اور اس سنیارے کو دیکھا اور وہاں سے چل دیا جیسے اس کا مشن مکمل ہو گیا ہو۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔